بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز دور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، گزشتہ کچھ عرصے سے ملک کے اندر اسلام آباد میں ایک مندر کی تعمیر کے حوالے سے بحث کا سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی اسلام آباد میں تمام دینی جماعتوں کے نمائندہ افراد نے پریس کانفرنس کی اور اس مندر کی تعمیر کی مخالفت کی اور یہ اعلان کیا کہ اس معاملے کو اسلامی شرعی عدالت، وفاقی شرعی عدالت میں اٹھایا جائے گا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اس مندر کی تعمیر کے راستے میں رکاوٹ ہے؟ کیوں بننا نہیں چاہیے اور کیوں بننا چاہیے؟ اس بارے میں مختلف دلائل دیے جا رہے ہیں۔ آج ہم علماء اکرام سے بھی بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ آخر اس کی راستے میں رکاوٹ کیا ہے اور کیا اسلامی ریاست کے اندر اس کی تعمیر کا جو پورا ایک نظریہ ہے یا پورا طریقہ کار ہے وہ کیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آج دوسرا بڑا واقعہ مقبوضہ کشمیر میں ہوا، یا ضلع بارہمولہ کے علاقے سوپور میں ایک نواسے کے سامنے اس کے نانا کو شہید کر دیا گیا اور وہ نانا کی لاش کے اوپر بیٹھا رو رہا ہے، اور یہ تصویر پوری دنیا میں اس طریقے سے پیش کی گئی کہ اس نے ہمیں سب کو لرزا کے رکھ دیا ہے۔ یا کیا یہ تصویر کے بعد بھی اقوام عالم اور انسانی حقوق کی تنظیمیں اپنی آواز بلند نہیں کریں گی؟ اس پر بھی بات کریں گے، لیکن پہلے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ اور یہ صاحب، اسلام آباد میں دینی جماعتوں کا بھی ایک آج اہم پریس کانفرنس ہوئی، انہوں نے اس مندر کی تعمیر کے خلاف جو ہے وفاقی شرعی عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان کیا۔ آخر معاملہ یہ 2017 کے اندر یہ زمین الاٹ ہوئی ہے نواز شریف صاحب کے دور کے اندر، ابھی اس کے فنڈ تختی بھی لگی ہوئی ہے اور اس حکومت نے اس میں فنڈ ریلیز کیے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ہم نے سکھوں کا ایک گردوارہ بڑا عالی شان طریقے سے ہم نے کوریڈور بنایا، اور آج اسلام آباد میں کیا اسلام آباد میں واقعی مندر کی ضرورت ہے؟ آلریڈی کئی مندر ہیں، میرا خیال پہلے ہمیں مفتی منیب الرحمان صاحب نے جوائن کیا ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا وہ اس کو سمجھ۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، یہ بحث جاری ہے مندر بنے نہ بنے، آخر کیا مطلب فلسفہ کیا ہے؟ کیوں نہیں بننا چاہیے؟ کیا اسلامی ریاست کے اندر مندر کی تعمیر کے حوالے سے جو علماء اکرام تمام مکاتب فکر کے علماء ایک آواز ہیں کہ اس کو ناجائز قرار دے رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے نہایت ادب و احترام کے ساتھ کہ چند مستثنیات کے سوا آپ کا جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس میں ہمارے لبرل دوستوں کی یلغار ہے، اور ہم دین کے حق میں کوئی بات کریں تو سب چوک پڑتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے تمام تر احتیاطی تدابیر کے ساتھ مسجدیں کھولنے کی بات کی تو سارے کا سارا الیکٹرانک میڈیا جیسے قیامت ٹوٹ گئی ہے۔ حالانکہ بعد میں پرائم منسٹر نے کہا کہ مسجدوں سے کوئی بھی وائرس نہیں پھیلا، تباہی نہیں پھیلی۔ جی، اب جو مسئلہ زیر بحث ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ بات انتہائی تکلیف دہ ہے کہ موٹو ہمارا ریاست مدینہ ہو اور بیت المال سے بت قدے تعمیر کیے جائیں۔ کسی اسلامی ریاست میں کسی بھی درجے میں کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا، اور نہ اسلامی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے۔ لیکن جب ہم یہ بات کریں گے تو آپ کے لبرل کہیں گے جی اقلیتوں کے حقوق، میں تو کہتا ہوں اقلیت کی ٹرم بھی منع کرو، استعمال نہ کرو۔ مسلم پاکستانی، نان مسلم پاکستانی، اقلیت ایک ریلیٹیو ٹرم ہے کہ یہاں پر مثلا ہندو آبادی کے اعتبار سے اقلیت میں ہیں تو انڈیا میں 20 کروڑ مسلمان اقلیت میں ہیں۔ ہمارے تو اقلیت کا لفظ استعمال کریں تو فوراً غیر مسلم کی طرف جاتا ہے۔ اس لیے میں نے تمام کانفرنسز میں کہا کہ مسلم پاکستانی، نان مسلم پاکستانی، سب پاکستانی، ہم ان کے حقوق کا اعتراف کرتے ہیں۔ اسلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیت المقدس فتح کیا تو ان کو یہ گارنٹی دی کہ آپ کے جو سومیہ ہیں، آپ کے چرچز ہیں، آپ کے کنیسہ ہیں، ان کو چھیڑا نہیں جائے گا، ان پر قبضہ نہیں کیا جائے گا۔ اپنی حدود میں رہتے ہوئے اپنی عبادت گاہوں کے اندر آپ کو عبادت کی آزادی ہوگی، آپ کے بشپ کو کوئی کنٹرول نہیں کیا جائے گا۔
لیکن اب مسئلہ ہمارے یہاں ہو گیا کہ ہم الٹرا لبرل بننا چاہتے ہیں. صحیح بات. اچھا مفتی صاحب، آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ بیت المال سے اس بت کدے کی تعمیر نہیں ہو سکتی. چلو یہ تو نہیں ہو سکتی. اگر وہ خود اگر وہ اپنے طور پہ چندہ اکٹھا کر کے کر سکے تو اس کی اجازت ہے. کہ اگر وہ اپنی زمین خریدتے ہیں، اپنی زمین پر بناتے ہیں تو وہ اپنا معبد بنا سکتے ہیں. بالکل. لیکن یہ کہ ریاست آگے بڑھے اور ریاست بت کدے بنائے، بت پرستی کے مراکز بنائے، تو اس کا کم از کم ریاست مدینہ یا کسی بھی درجے کی اسلامی حکومت میں، ریاست میں کوئی تصور نہیں کیا، کبھی بھی نہیں رہا، کبھی بھی نہیں، 1400 سال میں نہیں رہا. جی جی. اور نہ اس کی کا تصور کیا جانا چاہیے. درست. اور نہ یہ ہے کہ اگر یہ 100 بھی بنا دیں تو اس جن کے آگے یہ اچھے بچے بننا چاہتے ہیں انہوں نے پھر بھی تسلیم نہیں کرنا. وہ کہیں گے اور جھکو اور سجدہ کرو، نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوش. تو کہاں تک جھکیں گے اور کس طرف جائیں گے؟ دین تو غیور لوگوں کا شعبہ ہے، دین تو حمیت کا تقاضا کرتا ہے، دین تو وقار کا تقاضا کرتا ہے، دین کسی کے حقوق کو سلب نہیں کرتا، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ دین اپنے حقوق سے دستبردار. بے شک. جی بہت بہت شکریہ مصطفیٰ، بہت بہت اور عنایت آپ نے وقت دیا. دیکھیں اصل مسئلہ بنیاد تھا. دیکھیں بیت المال کے کچھ مصارف ہیں اور بیت المال کے مصارف قرآن بڑے واضح کر کے. اچھا بیت المال میں سے مسجد کی تعمیر ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتی. مصارف ہیں. آپ نے بیت المال میں زکوٰۃ اکٹھا کیا ہے، زکوٰۃ سے مسجد بنے گی؟ نہیں ہو سکتی. یا ٹیکس ہے. ٹیکس اللہ کے رسول کہتا ہے ٹیکس نافذ کرنے والا جہنمی ہے. اٹھائیں حدیث، جہنمی ہے. اسلام میں جو ٹیکس اللہ نے بنا دیا، دیکھیں اسلام میں جو ایک ٹیکس بیس ہے نا، آج بھی دنیا کے تمام ٹیکسیشن والے متفق ہیں کہ اسلام نے جو تصور دیا ہے کہ بیس بڑا کر دو، ٹیکس چھوٹا کر دو. 2.5% ٹیکس لگاؤ، لیکن بہت سارے لوگوں سے جب تم وصول کرو گے، کیونکہ اسلام نے جو تصور دیا تھا وقف کا، وہ وقف بہت امپورٹنٹ چیز. جتنے بھی مدرسے بنے ہیں یہ وقف کی بنیاد پہ بنے ہیں، جتنے بھی مساجد بنے یہ وقف کی بنیاد پہ بنے ہیں، جتنے بھی ہاسپٹل بنے یہ وقف. دنیا میں پہلی دفعہ اسلام نے جو وقف کا تصور دیا تھا جس کو آج لوگ جو ہیں فالو کرتے ہیں، جس کو وہ ٹرسٹ کا کانسیپٹ. مصارف کا ذکر کر رہے تھے. مصارف میں دیکھیں ہر طرح کے مصارف میں آپ مجھے بتائیے، اللہ نے کہا جو مسجد بنائے گا قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر بندے کو قاطر گی. لیکن وہاں کیا آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، کس کس پہ خرچ ہوگا؟ قرابت داروں پہ خرچ ہوگا، مسکینوں پہ خرچ ہوگا، قرض لوگوں کی قرضہ اتارنے والوں پہ خرچ ہوگا، ان چیزوں پہ خرچ ہوگا. کبھی بھی ایسا بنائے ہیں لوگوں نے. سیدنا عثمان نے توسیع کی اپنے پیسوں سے، لوگوں کے پیسے. ریاست کا پیسہ جو ہے، جو اسلامی ریاست ہے وہ کٹے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے اب آپ نے ٹیکس لگا لے، چلو آپ تو کہتے ہیں ہم نے ٹیکس لگا دیا اور یہ کر دیا وہ کر دیا. آپ نے مسجد کون سی بنائی ہے اب تک ریاست نے؟ مجھے بتائیے. فیصل مسجد ایک، وہ اس نے چندہ دی. دوسری بڑی مسجد بادشاہی مسجد نہیں، بادشاہی مسجد پہلے بن گئی. دوسری مسجد ملک ریاض کی، بیریا ٹاؤن. عمران خان صاحب کو بہت شوق ہے نا، ایک ہاتھ میں اٹھائے گنیش کی تصویر، ٹھیک ہے، اور دوسرے ہاتھ میں اٹھائے ہنومان جی، بلکہ بندر بٹھا ہی دیں مری سے لے کے، اور چندہ مانگے اس کے لیے. اچھے لگیں گے. اچھا ہاں دنیا میں بہت بڑے فنڈ ریزر لگتے ہیں. آپ کہنا میں بہت بڑا فنڈ ریزر، کام کرو یار، مسئلہ ہے، بتاؤ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. ہندو تنظیمیں چندہ کر لیں، نہیں تو کریں تو دیکھیں تنظیمیں. اور دوسری بات ہے کہ اپنی زمین بات ان کی ٹھیک ہے، زمین اپنی خریدیں، الوکیٹڈ نہیں ہو سکتی چیزیں ہمارے. آپ وہ مسجد جو کسی کی جائیداد کے اوپر قبضہ کر کے بنی گئی ہو وہ بھی ختم. اور دوسری بات ہے جو اسٹیٹ لینڈ ہے وہ 22 کروڑ لوگوں کی ملکیت ہے. اچھا ایک سوال کیا، اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں عثمان صاحب، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے پاک سرکار کی ریاست کا پلاٹ صرف اس نظریے سے نہیں لیا تھا کہ یہ ریاست عوام کی ملکیت، حالانکہ ہر بیوروکریٹ لیتا ہے، یہ عوام کی 22 کروڑ کی ملکیت ہے. 22 کروڑ جب پوچھیں گے کہ اولیاء مقبول جان کو پلاٹ دیا جائے تو پھر میں لینے کو تیار ہوں. میں حرام سمجھتا ہوں کوئی ایسی ریاست
جو مجھ سے پوچھے کے بغیر، جو 22 کروڑ عوام کی مرضی کے پوچھے کے بغیر اس زمین کا سودا کرتی ہے، ارض للہ، یہ زمین اللہ کی ہے، اس کا سودا کرتی ہے، اس سے بت قدے بناتی ہے، تو بنیادی طور پر وہ جو ہے ایک تو اللہ کے دین سے بھی جاتی ہے اور ریاست کے صبر اچھا، سے بھی ایک اور جاتی ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جب مسلمان جاتے ہیں دیار غیر میں، مغربی ملکوں میں، وہاں جا کے مساجد کی تعمیر شروع کر دیتے ہیں، آپ خود کریں نا، فلانا کر دیتے ہیں، آپ کرتے ہیں تو نا، ایک بڑا اعتراض ہوتا ہے ریاست تو نہیں کرتی نا، آپ کرتے ہیں نا۔ آپ نے تو وہاں تو آپ نے چرچ خریدے، برمنگم میں آپ نے 6 چرچ خریدے ہیں، ان کو مسجد بنائی ہے، چرچ خرید کے مسجد بنائی ہے۔ آخری جو چندہ میں نے اکٹھا کیا مسجد کے لیے جا کے، وہ میرا خیال ہے وہ اس کا مانچسٹر میں تھا لاسٹ، اور وہ ایک چرچ خرید رہے تھے، اور اس چرچ کے آخر میں کھڑے ہو کے ہم نے چندہ لیا، اس کے اوپر منظر بنانی تھی، چرچ بنا دیا۔ اور لیکن ان کے رواج کے مطابق آپ وہاں منار نہیں بنا سکتے، آپ وہاں اذان اسپیکر پہ ان کے حساب سے۔ اور دوسری بات یہ ہے، ایک بات بتاؤں آپ کو، پھر میں ایک بات بتاؤں کہ پاکستان کے سے جو لوگ یہاں گئے ہوئے ہیں نا، جو عمران خان صاحب کے بڑے اس وقت پھر صبح بھی مجھے فون آتے ہیں، آپ عمران خان کے خلاف کیوں گئے؟ میں نے کہا تمہیں عمران خان اتنا اچھا ہے تو انگلینڈ چھوڑ کے پاکستان کیوں نہیں آتے ہو؟ فرانس چھوڑ کے آؤ پاکستان، تم ادھر بیٹھے ہوئے ہو اور کہتے ہو نہیں کئی آئے جو رول گئے، نہیں جو آئے وہ مشیر لگے ہوئے، نہیں وہ بہت کم ہے، وہی لگے ہوئے، نوکریوں کی تلاش میں آئے تھے پاکستان، بیچارے رول تو آئے نا۔ اگر آپ کو عمران خان اتنا اچھا لگتا ہے تو آئے، چھوڑ کر، ان کو پتا ہے کہ عمران خان کے پاکستان، پہلے آئے تھے انہوں نے بتا دیا نا، پتا ہے کہ عمران خان کے پاکستان میں کچھ نہیں ملنا جو ہمیں وہاں بیٹھ کے مل رہا ہے، اسی لیے تو کہہ رہے ہیں جو پہلے دیکھو ہمیں کہتے ہیں کہ تم عمران خان، ہم یہ سمجھتے ہیں، میں بنیادی طور پہ قائل ہو گیا ہوں اور مدتوں سے قائل ہو گیا ہوں کہ ایک بے ایمان کرپٹ آدمی گاڑی 4 میل چلا لے گا، لیکن ایک نااہل آدمی گاڑی کو دیوار میں جا مارے گا۔ اور ایک اور بات جو سب سے بڑی اس کی بات کو جو ان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا انا بری من کل مسلم، کیوں کہا گیا اسلام کو لگا، میں اس مسلمان سے بری ہوں، یعنی قیامت کے دن میرے پر اس مسلمان کا کوئی حق نہیں، ٹھیک ہے، یقیم و بین اظہر المشرکین، جو مشرکین کے درمیان رہائش اختیار کرتا ہے۔ اور یہ جو بھاؤ بکری ہے نا بھارت والوں کو، مسلمانوں کو، ان کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ کیا ہے، ایک تو دنیا سے بھی گئے اور رسول اللہ کی شفاعت سے بھی محروم ہو گئے۔ چلیں جی ناظرین، بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد آئیں گے اور گفتگو کے اسی سلسلے کو آگے جاری رکھیں گے۔ پاکستان جو اسلام کے نام پر وجود میں آیا تھا اور اس کے دارالحکومت اسلام آباد میں نیا مندر بنانا نہ صرف اسلام کی روح کے خلاف ہے بلکہ یہ ریاست مدینہ کی بھی توہین ہے۔ ہم اقلیتوں کے حقوق کے ساتھ ہیں، پہلے سے موجود جو مندر ہیں ان کی مرمت کی جانی چاہیے۔ ہم نے بھی اپنے دور میں کٹاس راج کی مرمت کرائی اور بحالی کا کام کروایا تھا، اور پہلی دفعہ اپنے بجٹ میں ہر سال چرچز کی ریپیئر کے لیے بھی ہم پیسے رکھتے رہے ہیں۔ جی ناظرین، حرفراز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آپ نے گفتگو سنی اسپیکر پنجاب اسمبلی اور سابق ڈپٹی وزیر اعظم پاکستان جناب پرویز الہی صاحب کی، حکومت کے اہم اتحادی بھی ہیں، لیکن مندر کی تعمیر کے حوالے سے انہوں نے 2 ٹوک موقف اختیار کیا۔ انہوں نے بھی وہی بات کی جو اس سے پہلے مفتی منیب الرحمان صاحب نے کی، اور ہمارے آج جو اسلام آباد میں علماء کرام نے پریس کانفرنس کی اسی کے مطالبے کو دہرایا، جو پہلے سے مندر ہیں اسی کی تعمیر کر کے ان کو بحال کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ صاحب بات تو ختم ہی کر دی، صبح بات ہوئی تھی ان سے بڑی تفصیلی، انہوں نے آج آنا بھی تھا ہمارے شو، لیکن وہ شجاعت صاحب کی وجہ سے کوئی تھوڑا سا مسئلہ اس کا ہو گیا، تو کوشش کرتے ہیں اگر رابطہ ہو جائے تو، اگر رابطہ ہو جائے تو بات کروا دیجیے گا پرویز الہی صاحب سے، ہم بات کرتے ہیں۔ پرویز الہی صاحب کے زمانے میں میں یہاں پر ڈی جی آرکیالوجی تھا، تو کٹاس راج کے اوپر اڈوانی آیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ بحال کیا جائے اس کو، پوچھا تھا۔ بنیادی طور پر اس کی گنجائش تو کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہے کہ آپ ان کی اوریجنل جو ایک پرانی ایک مقدس، کیونکہ ان کا وہ خانہ کعبہ کی مقام کی جگہ ہے، وہ شیخ جو ہے وہ رویا تھا، اور 2 جگہوں پہ اس کے آنسو گرے تھے، ایک یہاں پر گرا تھا اور ایک پوشکر میں گرا تھا۔ اس کی بیوی جو ہے ستی جو ہے وہ مر گئی تھی، پھر پاربتی اس کو دی گئی تھی، تو وہ ایک مقدس خانہ کعبہ کے برابر کی ان کے ساتھ۔ اسی طرح کرتارپور بھی جو ہے سکھوں کے حساب سے ان کا بھی مدینے والی بالکل اور طرح کی صورت ہے، جیسے کہ سوامے جو ہے نا وہ سارے کے سارے وہاں پر تھے نا بیت المقدس میں، اور بیت المقدس کو آپ باقی چرچوں کے ساتھ نہیں ملا سکتے، بالکل صحیح کسی طرح۔ بیت المقدس سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش، بیت المقدس سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ان کے مطابق صلیب کی جگہ،
बैत उल मक़दस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वो जगह थी जहाँ कहते हैं उनको दफन किया गया था, उस कब्र से फिर आसमान पे चले गए तो वापस आएंगे, ये ईसाइयों का अकीदा। बैत उल मक़दस जो है यहूदियों की, हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा, सब तो वो बिल्कुल डिफरेंट सेंटिटी के, उसको आसार के अंदर हम ले लेते हैं और आसार के ज़बात इस्लाम के अंदर उसकी एक हैसियत है हर तरह की। लेकिन असल मसला ये है कि ये किसी नए मंदिर की, किसी नए गिरजे की, बुरे से बुरे भी हुक्मरान थे ना, अकबर जैसे, सेकुलरों का आईजी, सेकुलरों का जद्दे अमजद, उसने भी नहीं बनाया था मंदिर। और उसके बाद उसने जब एक दीन इलाही गढ़ा था तो उसने मान सिंह को बुलाया, उसने कहा दीन इलाही है मेरा तो आ जाओ। उसने कहा मेरी बात अकबर, जान हाजिर है तेरे लिए। अच्छा, क्या मुसलमान हो जाता हूं? हो जाऊंगा, हिंदू रहूंगा, लेकिन ये बीच वाला जो खुसरापन है ये मुझसे नहीं होता। रियासत मदीना भी रखूं और साथ में मंदिर भी तामीर करूं, ये काम नहीं होता मुझसे। और फिर खत्म हो गया। उसने भी मंदिर तामीर नहीं किया। अच्छा, औरंगजेब आलमगीर जो है, फतावा आलमगीरी, उसके बारे में कहा जाता है कि उसने कुछ जमीनें अलॉट की थी उनके साथ जो है। वो हुआ ये था कि जमीन की पैमाइश मौजूद नहीं थी उस वक्त, तो जो मंदिर से रिलेटेड जमीनें थी उस वजह से अलॉट की थी ताकि मंदिर को गिरा के कोई मस्जिद ना बना सके। और उसकी आप देखिए काशी विश्वनाथ का जो मस्जिद है वो दूर है मस्जिद, और उधर रियासत के साथ से मस्जिद, फिर उसका लोकल मस्जिद नहीं, ये कुप्पत सिगरा भी लोगों ने बनाई और ये चीज। चले ब्रेक लेते हैं, जरा थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम जो है वो आ गई। नाज़रीन यहाँ ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इसी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। आपने तस्वीरें देखी और इसमें सबसे आखिरी तस्वीर मकबूजा कश्मीर के नन्हे 3 साल का बच्चा अयाद, आज जिसके नाना को उसके सामने गोली मार के शहीद कर दिया गया। बाज़ तस्वीरें ऐसी होती हैं जिसके नकूश देर तक जो है अपना असर छोड़ते हैं, उन्हीं में से एक ये तस्वीर। सबसे पहले तस्वीर जो देखी वो नन्हे ऐलान की थी, जो हिजरत की सोबतें सहता हुआ समंदर की लहरों की नज़र हो गया। आज ये तस्वीर मकबूजा कश्मीर के ज़िला बारामूला के इलाके सौपुर की है कि इस तस्वीर ने आज पूरी दुनिया में एक लर्जा तारी किया हुआ है। लेकिन सवाल यहाँ पे यह है कि इंसानी हकूक़ के इदारे, इंसानी हकूक़ की तंजीमें, जितने मगरबी ममालिक हैं, आज क्या भारत के मुजालिम के आगे आवाज़ बुलंद कर रहे हैं या नहीं, या करेंगे कि नहीं करेंगे? और यह साहब, तस्वीरें जितनी भी हमने दिखाई, ज़ाहिर है हर तस्वीर अपना एक इम्पैक्ट देती है, और जो एक तस्वीर है वो तमाम तर स्टोरी खुद बयान कर रही होती है कि क्या हुआ है। ऐसी जोरदार तो उसका बेटा, उसका नाना फौत हुआ है, वो बच्चा पत्थर उठा के जाता है। आज से तकरीबन 1.5 साल पहले पूरी दुनिया में उन बच्चों की तस्वीरें आई थी जो नाबीना हो गए थे, जिनकी पूरी जिंदगी तबाह बर्बाद हो गई, बिल्कुल अंधेरों में डूब। पैलेट गन जब बनी थी, खवातीन, बच्चे छोटे छोटे बच्चे थे जिनकी आंखें ज़ाया हो गई थी, बिल्कुल अंधेरे हो गए थे। उसके ऊपर पूरी दुनिया उठी थी, पूरी दुनिया ने आवाज खड़ी की थी, लेकिन कोई नहीं बात। देखें, वियतनाम जंग जारी थी, 61 लाख बंदा मर चुका हुआ था। सही है। और अमेरिकी ये समझते थे कि हम बड़ी चीज है। जो मुल्क ये समझता हो कि हम अकेला, हमारा रैम्बो जो है वो वियतनाम फतह कर लेता है, और जिस मुल्क का जेम्स बॉन्ड जो है पूरे रूस की तबाह बर्बादी का बायस और रूस को बेवकूफ बना के चला जाता है, उसमें क्या हो, उसका मीडिया कितना गंदा और खलीज रोल अदा करता हो। लेकिन एक फोटोग्राफर ने एक तस्वीर खींची थी, एक अंधेरे में धुएं के बादल में एक तनहा सड़क के अंदर एक बच्ची जो है बेलिबास, छोटी 7-8 साल की बच्ची जो है वो खौफ में भागती हुई जा रही। उस तस्वीर इंटरनेशनल लेवल पे जिसे कहते हैं ना वो हुई थी, और उस तस्वीर के बाद अमेरिका के अंदर एक तूफान खड़ा हो गया था, क्योंकि इंसानियत कोई ना कहीं ना कहीं छुपी हुई तो होती है इंसानों के अंदर, हुकूमतों में नहीं होती लेकिन इंसानों में होती है। दूसरी जगह हुआ यह था कि इस वक्त ये इंतफादा शुरू हुआ है, तो एक तस्वीर थी, एक कैमरा मैन जो तस्वीरें खींच रहा था, तो उसने उसके ऊपर एक उस जमाने में कैमरा आता था, अब तो खैर बहुत एडवांस हो गया, कि जो 6-7 तस्वीरें इकट्ठी खींचता था, आप उसमें शटर स्पीड पे फिक्स कर देते तो कैमरा खींचता था। तो उसने वो जब दबाया है तो उसकी तस्वीर जो खींचती गई है, तो बच्चा जो था वो उसको बाप बचा रहा था। पहले जब वो बचा रहा था तो उसकी गोद में बच्चा था, छुपा हुआ बैठा था एक तरफ उसके साए के नीचे, अपना शटर के साए के नीचे। फिर उस बच्चे को गोली लगती है, तो बाप उसको संभालता है। फिर अगली तस्वीर में बच्चा जो है ना वो थोड़ा सा आंसू है उसके, और चौथी तस्वीर में बच्चा मौत हो चुका होता है।
یہ 5-6 تصویریں تھیں، نے طوفان کھڑا کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ نہیں ہوا۔ صابرہ شتیلا کے کیمپوں کی تصویریں دنیا کے اندر آئیں۔ دنیا کی حکومتوں کا مزاج بڑا بے ضمیر ہے۔ اس کے بعد جو تصویر تھی وہ اس بچے کی تھی، وہ جو اس کے شام کا بچہ تھا جو ترکی کے ساحل پر، ایران ترکی کے ساحل کے اوپر وہ ملا تھا، اور اس کے بعد پھر جرمن کی جو اینجلا مارکل اٹھی تھی، اس نے کہا تھا ہم پناہ، لیکن وہ بھی کیا ہے 15-16 ہزار بندوں کو پناہ دے دی۔ کیا ہو گیا اس دنیا میں؟ جب آپ رونتے جاتے ہو تو کروڑوں بندوں کے تمہارے لشکر ہوتے ہیں، اور وہ لشکر پورے افریقہ کو رونتے جاتے ہیں، اور کروڑوں بندوں کے لشکر ہوتے ہیں، اور وہ لشکر رونتے جاتے ہیں تمہارے سارے کے سارے بر صغیر پاک و ہند کو بھی، اور لیٹن امریکہ کو بھی، اور اس کے بعد یہ جو ملیشیا انڈونیشیا کے اندر ڈچ آ جاتے ہیں، تم ٹڈی دل کی طرح صفایا کر کے ملکوں کو چلے جاتے ہو، اور 4 بندوں کو تم پناہ نہیں دے سکتے۔ یہ اب تصویر آئی ہے۔ کشمیریوں کی ایسی تصویریں بیش بڑی آئی، اور کشمیریوں کے اگر البم کی نمائش ہو جائے، یہ ہم کہتے ہیں پاکستان حکومت سے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، فلسطین کا سفارت خانہ جو ہے نا بڑا چھوٹا سا سفارت خانہ ہوتا ہے، مطلب ایس سچ حکومت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنا ایک نمائندہ، ایک سفیر رکھا ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ہمیشہ تصویروں کی نمائش شروع کرتے ہیں تصویروں کی جو فلسطین میں ظلم ہوتا ہے۔ میں ایران کو داد دیتا ہوں اس مسئلے کے اندر، ان کے سفارت خانے کی، کہ ایران کے سفارت خانے کے باہر القدس کے حوالے سے اس ظلم کی نمائش ضرور ہوتی ہے۔ پاکستان کا سفارت خانہ اس حد تک نااہل ہے کہ پاکستان میں کئی دفعہ باہر گیا ہوں، کشمیر ڈے کی صورتحال بیش بہا دفعہ گیا، 25-30 ملکوں میں تو گیا ہوں گا، کئی جگہ بار بار گیا ہوں، لیکن مجھے کبھی ان کے سفارت خانوں کی دیوار کے اوپر کسی کشمیری کے مظالم کی تصویر جیسے سفارت خانوں کے باہر لگائی ہوتی ہے لوگوں نے کہ رات کو لٹ ہوتی ہیں وہ سب کچھ جیسے، لیکن اپنے وزیر اعظم کی، صدر کی تصویر ان کے یہاں لگی ہوگی، اور یہ صورت کچھ نہیں کرتے انہوں نے پاکستان کے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو تعیش کی زندگی میں گزار میں فارن آفس کے بارے میں بہت عجیب و غریب خیال رکھتا ہوں، جو کہ میرے اپنے بیچ میٹ ہیں، ان کو بڑی تکلیف ہوگی، لیکن میری بات سنیں، آپ کا سفیر جو ہے وہ مصر جاتا ہے تو شاہ فاروق کے پیلس جو ہے اس کو کرائے پہ لے کے اس میں رہتا ہے۔ آپ کا سفیر جو ہے وہ اپنا پیرس جاتا ہے تو شانزلیزے پہ اس کا گھر ہوتا ہے۔ آپ کا سفیر جو ہے وہ امریکہ جاتا ہے تو وہ جو مکان، جو ان کا ہیریٹیج کا مکان تھا، جو کہ وہ مین اس کے اندر ڈوپانگ سرکل کے اندر تھا، جس کو تبدیل نہیں کیا جاتا تھا، اس کے اندر اس کا دم گھٹتا ہے، وہ نئی زمین خریدتا ہے، وہاں جا کے ایک ایمبیسی کی نئی بلڈنگ بناتا ہے جیسے کوئی امپائر ہے۔ آپ کا سفیر جو ہے برطانیہ میں سینٹرل لندن کے اندر بہترین لوکیشن لے کے وہاں رہتا ہے۔ یعنی آپ کو یہ ملک جو ہے کا پیسہ جو ہے ایکسچیکر یہ آپ کو دیتا ہے، اور آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ پاکستان کا امیج تک اپنا بلڈ نہیں کر سکتے۔ پاکستان کا جو امیج آپ کے ہاتھوں تباہ و برباد ہوا ہے، جس قسم کی حرکتیں آپ نے کی ہیں، آپ کشمیر کا مقدمہ کہاں سے لڑو گے؟ آپ تو اپنی حرکتوں کو دفاع نہیں کر پاتے۔ اب یہی تو وجہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر سے خبریں کیسی آ رہی ہیں، سید علی گیلانی کی خبر آ رہی ہے، حریت کانفرنس، سید علی گیلانی کی خبر تو وہ بھی مایوسی کا اظہار ہی ہے۔ سید علی گیلانی کو بھی پاکستان کے کشمیری لوگوں سے گلہ ان کا کیا ہے، سب سے بڑا گلہ جو ہے یہاں کی قیادت سے ہے، کیونکہ یہاں آج آپ کشمیر کے اندر یہاں کے جو لوگ ہیں یہ اپنی زندگی تعیش کی جس طرح کے گزار رہے ہیں، انہوں نے ان کے سر سے ہاتھ اتر گیا ہوا ہے، یہ نشہ اتر گیا ہوا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں گورا آپ کو 60s میں گورے ہم کو کہا کرتے تھے lot of میرپوریز اراؤنڈ، تو ہمیں میرپوری سمجھ نہیں آئی، پھر سمجھا کہ یہ اچھا پھر پتہ چلا کہ یہ میرپوری جو ہیں وہ میرپوری، اور ان کی جو کہانیاں بیان کی ہیں اللہ میرپوریوں سے زیادہ تو ظاہر وہاں سے جو آئے ہوئے ایون تنظیمیں، ہم نے ایک اسٹڈی نہیں، یہ سارے کے سارے لوگ یہاں کے لوگ جتنے بھی ہیں نا، جنہوں نے حریت کا ایک لبادہ اوڑھ کے یہاں لوگ اچھے بھی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ اچھے نہیں ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، لڑتے بھی رہے ہیں لوگ، لیکن مشرف کے دور میں ایکچولی ہوا یہ ہے، علی گیلانی صاحب کو بھی ہے کہ مشرف کے دور میں آلموسٹ کشمیر کا فیصلہ ہم نے کر دیا تھا، ہو چکا، ہم نے وہ فینس لگا دی تھی، یعنی جو کام اسرائیل نہیں کر سکا مکمل طور پہ، ہم نے کشمیر کے اور 2 کشمیریوں کے درمیان فینس لگا دی تھی، جس دیوار برلن کے اوپر لوگ روتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار در ہیں، مشرف کے زمانے میں وہ فینس لگی ہے، اور میں مشرف کو بنیادی طور پر اور کسی کا غدار سمجھو نہ سمجھو، اول تو میرا تو نظریہ ہے کہ امت مسلمہ کا بہت بڑا غدار تھا، پاکستان تو دور کی بات ہے، امت مسلمہ کا بہت بڑا غدار تھا،
وہ اگر نہ ہوتا تو طالبان کا فیصلہ بہت پہلے مختلف ہو چکا ہوتا اور کسی نے کچھ نہیں کرنا تھا. لیکن اور کچھ کوئی نہیں. کشمیر کاز کا وہ غدار ضرور تھا اور اس کے کشمیری بھی کہتے ہیں. ان سے بات کرو ان کے دل زخمی ہوتا ہے. مشرف کا نام قصوری صاحب نے کتاب لکھی اس میں تو الگ سٹوری سناتے ہیں. نہیں وہ کہتے ہیں ڈیپ اسٹیٹ بات چیت تو ایسے ہی ہونی تھی. تو ڈیپ اسٹیٹ مان گئی تھی نا. تو ڈیپ اسٹیٹ کون ہوتی ہے فیصلہ کرنے والی؟ ڈیپ اسٹیٹ کیا ہوتی ہے؟ میرا فیصلہ یہی تو ہم کہتے ہیں. میں 2 لاکھ روپے کا مقروض ہوں. مجھے کس نے کیا مقروض؟ مجھے نواز شریف نے کیا, مجھے زرداری نے کیا, مجھے عمران خان نے کیا. سب نے مل کے کیا. میں رات کو سویا ہوتا ہوں, صبح میں مقروض ہوتا ہوں. یہ فیصلہ کرنے کا اختیار کس نے دیا؟ یہی جمہوریت کی خرابی ہے کہ 400 جو ہے اقبال جو کہتا ہے نا کہ گریز از طرز جمہوری طرز سے گریز کر غلام پختہ کارش ہو. ایک بہت کمپیٹنٹ آدمی کا غلام ہو جا, نااہل کا نہیں, پختہ کار جس کو کام آتا ہو, جس کو ریاست چلانی آتی ہو. کہ از مغز 200 خر فکر انسانی نمی آئی. اقبال کہتا ہے 200 گدوں کی دماغ سے انسانوں کی فکر پیدا نہیں ہوتی. وہ 200 گدوں کا جو اقبال کے بقول, میں ان کو نہیں کہتا ہوں, اقبال جن کو 200 گدے کہتا ہے, جو جمہوریت الیکٹ کر کے بھیجتی ہے, اقبال جن کو 200 گدے کہتا ہے, وہ کہتا ہے اقبال وہ 200 گدے مجھے بھیج دیتے ہیں جب چاہیں جس وقت چاہتے ہیں. میرے جیسے 10,000 انسانوں کو بھیج دیتے ہیں. اور دنیا میں امریکہ میں بھی بھیجتے ہیں, یورپ میں بھی بھیجتے ہیں. امریکہ کی ٹیکس پیئر کی منی سے روز اتنے بندے مرتے ہیں کہ 22 امریکنز جو ہیں وہ خودکشی کرنی پڑتی ہے ڈیلی ان کے ویٹرنز کو. اتنے بندے مرتے ہیں کہ ویتنام جو ہے وہ تباہ برباد ہو جاتا ہے. اتنے بندے مرتے ہیں کہ چیانگ کائی شیک جو ہے اس کی گورنمنٹ تباہ برباد ہوتی ہے, چائنا میں چل ہو جاتا ہے, فلپین میں مرتے ہیں, چلی میں مرتے ہیں, ہونڈراس میں مرتے ہیں, گرناڈا میں مرتے ہیں. ان کے ٹیکس پیئر سے مرتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے, ان سے کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے. دیکھیں نا, آج ہم ایک بہت بڑا چین ہے, اس کے اندر میں برگر نہیں خریدتا ہوں کیونکہ وہ چین یہ کرتی ہے کہ ہر ہفتے کے دن منع ہے یہودیوں کو کاروبار کرنا, لیکن ہفتے میں دن لوگ کھاتے ہیں. تو برگر جو ہے وہ کھاتے ہیں وہاں سے جا کے, اور بھی چیزیں اس کی بکتی ہیں. تو وہ ہفتے کی ساری کمائی جو ہے وہ کہاں بھیجتی ہے؟ اسرائیل بھیجتی ہے. کیوں بھیجتی ہے؟ کہ تاکہ اسرائیل کی ریاست بن سکے. اب اگر میرے ایک برگر کی کمائی سے ایک گولی خریدی گئی اور وہ گولی کسی مسلمان کے سینے کے پار اترے ہوئے شہید ہو گیا تو میں حصے دار بن جاتا ہوں. اسی طرح پاکستان کا جو بھی ظلم بربریت ہو رہی ہے پاکستان کے پیسے سے, میں حصے دار ہوں. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ مندر جس وقت بنتا ہے تو میں اس کے اندر حصے دار ہو جاتا ہوں. یہ ہے اصل صورتحال. تو اس صورتحال کے اندر پاکستان کا پورا جو فنامنا ہے یہ اس طرح. آج اب ایک بڑی مزدار سے بات, کل ہم اس پہ تفصیل سے بات کریں گے کہ آج ڈیل آف دی سینچری کہ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ آج انہوں نے آج سے کچھ تقریباً 8-10 روز پہلے, بلکہ 1 مہینہ پہلے بینجامن نیتنیاہو نے اعلان کیا تھا کہ ہم 1 جولائی کو یہ انیکس کر لیں گے اس کو سارے کا سارا. اب اس پہ اوپر ہم نے بات بھی کی کہ انیکس کرنے والے ہیں. ویسٹ بینک کا جو علاقہ ہے یہ بنیادی طور پر ہوا یہ تھا کہ شریف مکہ جو تھا اس کے بیٹے کو نوازنے کے لیے, شریف مکہ نے غداری کی تھی, نوازنے کے لیے انہوں نے عبداللہ جو تھا, اس عبداللہ کا دادا شاہ حسین کا باپ, اس کو انہوں نے جارڈن کے ایک چھوٹی سی جگہ بنا دی تھی اور کہا تھا کہ انگلینڈ کے جو علاقہ ہے یہ علاقہ سارے کا سارا جو ہے یہ 2 اسٹیٹس بن جائے گی, ایک عرب ریاست بنے گی اور ایک بنے گی یہودیوں کی ریاست. ٹھیک ہے. اور درمیان میں جو یروشلم ہے یہ عالمی انٹرنیشنل سٹی ہوگا. ٹھیک. اب 1948 میں ہوا یہ کہ انہوں نے یہودیوں کی جب ریاست اناؤنس کی تو یہ پورا علاقہ خالی خولی سے تھا, رہ گیا. ریاستوں نے اناؤنس کی حیفا, تل ابیب کا علاقہ, یروشلم خالی رہ گیا. تو جب 48 کی جنگ ہوئی تو جارڈن کے عبداللہ نے وہ علاقہ کہتا تھا یہ عرب ریاست ہے, اس نے وہ قبضہ کر لیا یونائیٹڈ نیشن کے چارٹر کے مطابق. کوئی 9 سال کے بعد اسرائیل پوری تیاری کے ساتھ آیا. مسلمانوں کو انہوں نے ایسی پوری طرح شکست دی, یعنی مصر کا سینائے کا علاقہ وہاں تک لے لیا, ادھر سے اس کا علاقہ لے لیا, اپنے جارڈن کا علاقہ لے لیا, مصر شام کی گولان ہائٹس لے لی اور قبضہ کر کے بیٹھ گیا. صحیح. اس کے اوپر ہوا یہ کہ وہ ناصر تو مر گیا, فرعون کا بیٹا کہتا تھا اپنے آپ کو. اس کے بعد آیا انوار السادات. انوار السادات نے ایک جنگ چھیڑی 73 کی امریکہ کے ساتھ تھا. امریکہ چاہتا تھا اس کو سینائے واپس کر دیا, تو اس کو سینائے جو ہے وہ واپس کر دیا گیا. لیکن غزہ کی پٹی اپنے پاس رکھ لی انہوں نے. وہ غزہ جو ہے وہ اصل میں اس کو اسرائیل کا کوئی بارڈر نہیں لگتا.
وہ رفح بارڈر ہے جو کہ مصر کا بارڈر ہے, باقی سیب سمندر لگتا ہے. اصل مسئلہ تھا ویسٹ بینک کا جس میں یروشلم تھا. دو موومنٹ چل رہی تھیں. اوسلو ایکارڈ میں کہا گیا کہ ہم یہ جو ہے اس میں دو ریاستیں بنائیں گے, ایک اسرائیل کی بنیں گی, ایک فلسطین کی. ان کا ایک پرائم منسٹر ہوتا تھا شیمن پیرس, بالکل. اس نے یہ اوسلو ایکارڈ کیا تھا, اس کو انہوں نے قتل کر دیا یہودیوں نے. انہوں نے کہا تم ہمارے مسئلے قتل کر دی. ایہود براک اور یہ لوگ, ان کی پارٹی لیکوڈ پارٹی اٹھی تھی کہ ہم نے جاب اس کو ضم کرنا ہے. ٹرمپ کو ووٹ اس بات پہ ملا تھا, جو ایونجلیکل بیبلیکلز ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم تمہیں ووٹ اس لیے دیتے ہیں کہ تم جلد از جلد یہودیوں کی ریاست بناؤ تاکہ ہیکل سلیمانی تعمیر ہو, اور جب ہیکل سلیمانی تعمیر ہوگا, جب یہودی اکٹھے ہو جائیں گے, بنی اسرائیل اکٹھی ہو جائے گی, تو حضرت عیسیٰ جو ہے اپنے بنی اسرائیل کی بھیڑوں کو مخاطب کرنے واپس تشریف لائیں گے اور ہم حضرت عیسیٰ کا دیدار کریں گے. تو ٹرمپ نے ایک وعدہ کیا تھا, تو ڈیل آف دا سینچری جو اس نے کی تھی کہ یروشلم, اس کے اوپر الیکشن لڑا تھا بینجمن نیتن یاہو نے. اس نے کہا تھا اب ہم 1 جولائی کو یہ کر لیں گے, اس لیے کریں گے کہ 1 جولائی کو ان کے تمام جتنے بھی چیزیں ہیں نا, مطلب بلڈ مون کی جو 4 بلڈ مون کی تھیوری ہے نا, وہ 4 سال پہلے ہوئی تھی, وہ کہتے ہیں اس پیریڈ کے اندر ہیں اس کر لیں 1 جولائی. اور 1 جولائی کو اس لیے کریں گے, اس جگہ سے کریں گے جہاں سے وہ کہتے ہیں حضرت یعقوب جو ہے سیڑھی لگا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کیا کرتے تھے, تو اس جگہ پہ کرنا تھا. اس کے اوپر یہ تھا کہ عرب گئے ہیں امریکہ کے پاس, عرب گئے ہیں اس کے پاس کیا نام ہے برطانیہ کے پاس. اور بورس جانسن نے لکھا ہے کہ میں تو یہودیوں کا بڑا قائل ہوں, میں تو بعد ایک ان کی ہوتی تھی اس کے اندر والنٹیئر بھی کیا تھا موومنٹ, میں تو یہودیوں کا پتہ نہیں کہ, حالانکہ وہ بیسیکلی اس کے باپ دادا جو مسلمان تھے, ٹرکش مسلمان تھے, لیکن وہ بدل گئے. یہ ہوتا ہے فرق, جب آپ کفر کے درمیان رہتے ہیں تو نسل بعد میں یہ پیدا ہو جاتی ہے. تو وہ اس نے کہا کہ اب آج قرارداد پیش ہوئی ہے اسرائیل کی کینسٹ میں کہ تم جتنی بھی مخالفت کر رہے ہو ہم تم کی مذمت کرتے ہیں, خواہ وہ امریکہ ہے یا کوئی اور ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی بات ہم مانتے ہیں, وہ ٹھیک ہے, لیکن جتنے بھی یورپین یونین کے ہم ان کو نہیں مانتے. ان کے دماغ سے ابھی تک باقاعدہ لفظ ہیں, ابھی تک ہولوکاسٹ کا خناس نہیں نکلا. ان کے دماغ ٹھیک کرنے والے ہونے چاہیے. تقریریں ہوئی ہیں باقاعدہ آج اسرائیل کے ایمبیسی میں کہ یہ جو جرمنی ہے, یہ جو فرانس ہے, یہ انگلینڈ ہے, یہ یہودیوں کے شروع سے مخالف ہیں اور انہوں نے یہودیوں کا قتل عام کیا, یہ مجرم ہے, یہ ہولوکاسٹ کے بانی ہیں. ہم آپ کی وجہ سے اس کو پوسٹ پون کر رہے ہیں, لیکن یاد رکھو جولائی سے آگے ہم نہیں جائیں گے. آج انہوں نے پھر الٹیمیٹم دے دیا, ڈیٹ انہوں نے دے دیا, یو ٹرن وہ نہیں لیتے. ساری چیز اپنے منصوبے ہیں. ویئر از OIC, ویئر از اسلامی ملک جو ہمسایہ ملک ہیں, یہ کدھر؟ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیثیں, ہم آج سے 25 سال پہلے باتیں کرتے تھے نا کہ ایسا ہوگا, لوگ کہیں جاؤ گھڑی ہوئی حدیثیں پڑھتے ہو ہمارے سامنے. جاوید غامدی, شامدی, شمدی, جتنے 2 نمبر قسم کی کچھ لوگ ہیں چھوٹے چھوٹے, اور بھی غامدی صاحب تو عالم آدمی ہیں, لیکن بہت سارے جو اچانک جن کو کچھ بھی نہیں پڑھا ہوتا ایسے لبرل ٹائپ, جاؤ گھڑی ہوئی حدیث. آج ان کی تمام منطق, غامدی جیسے عالم کی بھی اور چھوٹے جیسے لبرل کی بھی منطق جو ہے وہ مکمل طور پہ دم توڑ گئی ہے کہ جو چیز رسول اللہ نے کہا تھا سامنے پوری ہو رہی. اب عیسائی یہودی چاہتے ہیں اس ریاست کے قیام کا, اور ریاست کے لیے ان کا بیسیکلی نقشہ جو ہے وہ ان کے جھنڈے کے اوپر ہے. ان کے جھنڈے کے اوپر ایک نیلی لائن ہے, ایک نیچی لائن. نیچی نیلی لائن جو ہے دریا فرات ہے, اوپر کی نیچی لائن جو ہے وہ دریا نیل ہے. ان دونوں کے درمیان کا علاقہ جو ہے وہ ریاست بنے گی یہودی ریاست. اور یہ رسول اللہ کی پیشگوئی ہے. آپ نے فرمایا عمران البیت المقدس خراب الیسرا, بیت المقدس کی آبادی, یعنی جب بیت المقدس سینٹر سٹیج بن جائے گا, جب بیت المقدس جو ہے وہ ایک ایکٹیویٹی کا مرکز بن جائے گا ظاہر بات ہے اس وقت, تو مسجد مدینہ ویران ہو جائے گا. فرمایا تم مدینہ کو ایسے تم چھوڑ کے چلے جاؤ گے کہ مدینہ کی مسجد نبی میں جنگلی جانور گھومتے پھرتے ہو, اور جب تم مدینہ چھوڑ کے چلے جائے گا تو فرمایا خروج الملحمۃ الکبریٰ, تو پھر عالمی جنگ شروع ہو جائے گی. اور عالمی جنگ جو ہے آپ دیکھیں حضرت امام مہدی کی جو روایات ہے وہ یہ ہے کہ مدینہ سے کوئی شخص بھاگ کے مکہ میں پناہ لے گا, جس کو لوگ پہچان لیں گے اور ان کو کھینچ کے لائیں گے, اور وہ نہیں مان رہے, اور وہ ان کی بیعت ہوگی, اللہ تعالیٰ ایک رات میں ان کے اس خروج الملحمۃ الکبریٰ کے دوران اتنی بڑی جنگ ہوگی جس میں ترکی ورکی سب ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا. اور آپ ایک اور میں بتاؤں آپ کو 2 چیزیں کہ یہ جنگ ہوگی جو مغرب کے, یورپ کے رہنے والے مسلمان ہوں گے جو وہاں سے کنورٹ ہوں گے,
یہ میں حیران ہو گیا کل حدیث کو سن کے. وہ کنورٹ مسلمان جو ہیں وہ یہاں آئیں گے, ان کے پیچھے پیچھے 80 جھنڈوں میں یورپ والے آئیں گے, کہیں گے ہمارے بندے واپس کرو. تو مسلمان کہیں گے یہ ہمارے مہمان ہیں, ہم واپس نہیں کریں, جیسے ہم نے اسامہ بن لادن کو ملا عمر نے واپس نہیں کیا تھا. اس پہ لڑائی ہوگی, اور قسطنطنیہ کو جو لوگ فتح کریں گے, رسول اکرم نے کہا یہ وہ یورپ کے لوگ ہوں گے جو مسلمان ہو چکے ہوں گے. اچھا, ہم نہیں ہوں گے, ہماری وہ کٹ لگنی ہے. فرمایا ایک عورت دیکھے گی ایک چھوٹے سے اس کو اپنا جوتے کو, دیکھے گی کسی قریشی کا جوتا ہے. فرمایا لیکن قریشی دنیا میں موجود نہیں ہوگا. اچھا, وہ مسلمان, میں حیران ہو گیا حدیث پڑھ کے, کل میں نے پڑھی, وہ مسلمان جو کہ یورپ سے مسلمان ہو چکے ہوں گے. اور ایک اور بات بتائی کہ جو باقی مسلمان اہل مغرب کے ہاں پناہ لیں گے, جیسے ہمارے دوستوں نے لے رکھی ہے, میں ان سے کہتا ہوں آ جاؤ, وہ مسلمانوں کی نہ بچہ زندہ رکھا جائے گا, نہ بیوی زندہ رکھی جائے گی, نہ بیٹی, نہ عورت, نہ خود, سب کو قتل کر دیا جائے گا. لیکن جو مسلمان ہو کے یہاں آئیں گے اس جنگ میں, وہ آخری جنگ میں قسطنطنیہ, اور ان کا رسول اللہ فرمایا ان کا کمال یہ ہوگا کہ وہ ایک جگہ کھڑے ہو کے نعرہ تکبیر بلند کریں گے تو آدھا شہر فتح ہو جائے گا. دوسری طرف جائیں گے تو اعلیٰ نعرہ تکبیر ہوں گے آدھا شہر. تو اب تو ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہوئے ہیں, اور یہ جولائی, آج 1 جولائی ہے, 30 دن کا انہوں نے پھر مہلت دے دی ہے. مسلمانوں نے 30 دن پھر سوئے رہنا ہے. جیسے پہلے سوئے رہے, ابھی 30 دن بھی سوئے رہیں گے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تو حمیت جگانے کی بات ہے نا, کیسے کو جگاتے ہیں. چلیں, پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے گا, کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.